السلام علیکم دوستو پیوٹن اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ دوستو اب صدر پیوٹن کا اگلا پلان کیا ہے؟ وہ کیا گریٹ گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے فلسطین کی کاز کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوستو جس کی سب سے زیادہ تکلیف امریکہ اور اسرائیل کو ہے پیوٹن کے صدر دوبارہ منتخب ہونے پر۔ لیکن دوستو اسرائیلی بربریت سے اب تک تقریباً 34,000 بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچوں کی ہے۔ دوستو فرعونیت کا یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ یہ ہے اصل سوال۔ دوستو اسی سلسلے میں ایک تازہ ترین ویڈیو جو کہ آر پی پروڈکشن کی پیشکش ہے، ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ فلسطین اور اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آر پی پروڈکشن کی یہ ویڈیو جو آپ کو باخبر رکھے گی ہر صورتحال سے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے اور غزہ جنگ کی وجہ سے دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ دنیا امریکہ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اگر آج بھی جنگ بندی ہو جائے تو بھی جو مڈل ایسٹ کی گیم ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ اب اس کا معاملہ اور کمپلیکس ہو چکا ہے اور وہ سلوشن سے بہت زیادہ دور جا چکا ہے۔ جو کچھ واقعات اب ہو چکے ہیں اس نے معاملات کو پوری طرح سے بگاڑ دیا ہے، اور ناظرین یمن نے اس معاملے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے کہ جو امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکلی ہے اس میں یمن کا بطور ایک بڑی پاور بن کر ابھر کر سامنے آنا یہ ایک بہت بڑی چیز ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ پیوٹن ایک نئے صدارتی دور کے ساتھ دوبارہ سے منتخب ہو کر سامنے آ چکے ہیں، اور اس دفعہ پیوٹن سب سے زیادہ پاورفل ہو کر سامنے آئے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہیں فلسطین کے اور اسلامک ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو باتیں اس سے پہلے وہ رکھ چکے ہیں اب ان کو پورا کرنے کا وقت اس وقت آ چکا ہے۔ اور ناظرین ادھر پیوٹن طاقتور ہو کر سامنے آیا ہے، روس طاقتور ہو کر سامنے آیا ہے، اور امریکہ وہ اندر اور باہر دونوں طرف سے کمزور ہو رہا ہے۔ دنیا کے ایک ایک ریجن سے ناظرین لٹرلی ایک ایک ریجن سے جو امریکی ہیجمنی ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک ملک سے امریکہ کی چھٹی ہو رہی ہے اور وہاں پر روس، چین اور ایران جو ہے وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ تو آج یہ بہت ہی خاص ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آج میں آپ کو بڑے کینوس پر یہ دکھانے کی کوشش کروں گا، بڑے کینوس پر یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کی ریالٹیز کس طرح تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں۔ ایک ایک ریجن میں جو ریالٹی بدل رہی ہے اس کا براہ راست جو امپیکٹ ہے وہ غزہ جنگ پر کس طرح سے ہو رہا ہے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ پر کس طرح سے ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کی تیزی سے بدلتی صورتحال، یہ طاقتور ہوتا روس اور یہ طاقتور ہوتا چین، یہ کس طرح سے ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہے ہیں فلسطین کی جنگ کو، اور الٹیمیٹلی یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ کس طرح سے ہارنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی 1 2 4 10 دنوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ الٹیمیٹلی امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ کس طرح سے ہارنے جا رہے ہیں، یہ اسی جنگ میں وہ ہاریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کو 50 سال کے بعد انہوں نے ہارنا ہے، یہ جو جنگ آغاز ہو چکا ہے جس کو ہم فیصلہ کن مارکہ قرار دے رہے ہیں، یہ آغاز ہو گیا اس فیصلہ کن مارکے کا، تو یہ اختتام کی طرف وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ تو آج میں پورے بڑے لیول کے اوپر آپ کو یہ دنیا کی جو نئی ریالٹیز ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں روس سے، اور روس کے جو صدارتی انتخابات ہوئے ہیں وہاں سے میں کوئی پچھلے 2-3 دنوں سے اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہاں پر چیزیں چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ ایک دفعہ یہ معاملہ ہو جائے تو پھر تفصیلی ویڈیو اس پر بناتے ہیں۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار ان 3 دنوں کو الیکشنز وہاں پر منعقد ہوئے، اور الیکشن کے بعد پیوٹن جو ہے وہ دوبارہ سے صدر منتخب ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ پیوٹن جو ہے وہ 1999 میں پہلی دفعہ صدر بنے تھے، اور تب سے لے کر آج تک جو ہے وہ روس کے صدر ہیں، اور اب جس طرح ان کی مقبولیت اور بڑھی ہے 87% ان کو ووٹس ملے ہیں، تو یہ اس دوستو پیوٹن اور چائنا کر سامنے آئے ہیں، اور یہ اب لوگ وہ کہہ بہت ساتھ رہے دے ہیں رہے کہ ہیں تاحیات جو ہے فلسطین یعنی یہ کہہ رہے تاحیات اب پیوٹن ہی وہاں پر صدر رہیں گے۔ تو پیوٹن جو اس بار منتخب ہو کر آئے ہیں ناظرین وہ زیادہ پاورفل ہو کر آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ پیوٹن کو ہرانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔
پہلی بار روس کے الیکشن میں اس طرح ہوا ہے کہ اوپنلی سائبر اٹیکس کیے گئے ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں، لٹرلی لاکھوں کی تعداد میں جب یہ 3 دن الیکشنز ہو رہے تھے تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ہے وہاں پر سائبر اٹیکس ہوتے رہے. یہ ساری وہاں پر کی گئی کوشش پیوٹن کو ہرانے کے لیے. رشیا نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے سائبر اٹیکس فرام یوکرین اینڈ نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ میں آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا وغیرہ. اینڈ نارتھ امریکہ ایک شخص جو سب سے کھل کے ساتھ دے رہا فلسطین کو، پیوٹن، جو ہائیلی پروفیشنل ہیکرز ہیں ان کے ذریعے یہ اٹیکس ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا دا رولنگ یونائٹڈ رشین پارٹی ٹاکس اباؤٹ بینگ سبجیکٹڈ ٹو لارج اسکیل اٹیک ٹارگیٹنگ all of its electronic services. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ پیوٹن دوبارہ سے سامنے آئے ہیں اور یوکرین کی جنگ میں وہ غالب نظر آ رہے ہیں، یوکرین کی جنگ میں روس فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے تو دیکھیں 87% ووٹس ملے ہیں پیوٹن کو. تو اب پیوٹن کی یہ جو نئی ٹرم ہے اس میں پیوٹن زیادہ پاورفل ہو کر سامنے آیا. اس کو ایک بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ پیوٹن کا دیکھیں اس نے یوکرین کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے، وہ افریقہ میں ہے، وہ ساؤتھ امریکہ میں ہے، مڈل ایسٹ میں روس کا بڑھتا ہوا انفلوئنس، اس سارے کے ساتھ دیکھیں اس سارے کے ساتھ وہ دوبارہ سلیکٹ ہو کر آ گیا ہے. تو وہ زیادہ پاورفل ہو کر آیا اور اس ساری پالیسی کو وہ اب زیادہ زور کے ساتھ جو ہے وہ پرسو کرنے جا رہا ہے. اور اس کے جو تازہ ترین بیانات پیوٹن کے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو زیادہ کلیئرٹی ہوگی کہ اب یہ بڑے کینوس پر کیا ہونے جا رہا ہے جو ڈائریکٹ غزہ کی جنگ کو لنک کرے گی. ناظرین پیوٹن کہہ رہا ہے یہ منتخب ہونے کے بعد فوری جو اس کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا we have to accomplish the task of special military operation and the army must be stronger. یہ special military operation وہ یوکرین کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری جنگیں آپس میں لنک ہے نا، مطلب یوکرین کی جنگ اور غزہ کی جنگ اور مڈل ایسٹ کی جنگ اور افریقہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اب یہ چیزیں لنک کر گئی ہیں. پھر انہوں نے کہا confident in completing all plans and achieving all goals. وہ کہہ رہے ہیں سارے جو پلان ہم نے بنائے ہیں، سارے جو گولز ہیں وہ پورے ہونے جا رہے ہیں اب. پھر انہوں نے کہا پیوٹن on the possibility of a conflict between Russia یوکرین کی جنگ تو and تقریباً NATO. پیوٹن جیت ہی Everything چکا is ہے. possible in this modern world کہ اس ٹائم میں اس ماڈرن ورلڈ میں سب کچھ ہو رہا ہے اور نیٹو کے ساتھ بھی پاسبلٹی ہے جنگ چھڑنے کی. پھر انہوں نے کہا رشیا will not submit to intimidation. اور چائنا کا سب سے پہلے جو مبارکباد پیش کی گئی ہے وہ چائنا نے کنگریچولیٹ کیا ہے یوکرین کی جنگ چائنا نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. اچھا ویسٹ نے ان الیکشنز کو جو ہے نا کہا کہ یہ الیکشن متنازع ہے، صحیح نہیں ہے، فلان ڈمکان ہے، اور سب سے مبارکباد پہلے کہاں سے آئی ہے؟ چائنا سے آئی ہے. تو اس طرح اب وہاں پر روس ایک نئی ریالٹی کے ساتھ سامنے آ چکا ہے. اب ذرا آگے چلیے جو سارے ان کے پلانز ہیں وہ کیا ہیں اور اب ہونے کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم افریقہ سے آغاز کرتے ہیں. افریقن گریڈ گیم میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ کس طرح سے لنک کر رہی ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ. اب جو نئی چیز ایک افریقہ میں ہوئی ہے ناظرین، یہ جو نائجیریا ہے، ٹھیک ہے، نائجیریا نے اس وقت جو سب سے بڑی خبر دنیا میں اس وقت بنی ہوئی ہے، نائجیریا نے جو ملٹری کوپریشن ہے امریکہ کے ساتھ ان کو ختم کر دیا اور امریکہ کو کہا ہے کہ لیو دا کنٹری. امریکہ کو نائجیریا کہہ رہا ہے لیو دا کنٹری. اچھا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو نائجیریا سے اوپر نائجر ہے، پھر مالی ہے، برکانو فاسو ہے. یہ ابھی کچھ دن پہلے اسی جنگ کے دوران ہی فورن ٹروپس وہاں سے نکلے ہیں، یعنی ویسٹ کے ٹروپس، امریکہ وغیرہ اور ویسٹ کے باقی. اور اس کے علاوہ الجیریا اوپر ابھی جو فرینچ ٹروپس ہیں وہ الجیریا سے نکلے ہیں. ادھر اگر آپ آ جائیں صومالیہ ان کے ہاتھوں سے گیا، سوڈان گیا، ایتھوپیا میں چائنا آ کر بیٹھ گیا ہے. باقی جو پیسیفک والی سائڈ پہ یعنی پیسیفک کے دوسری طرف امریکہ ہے نا، اس طرف یہ افریقہ کے ممالک جو پیسیفک کے کوسٹل لائن کے اوپر ہیں، یہاں پر چائنا بھی اپنی بیسز بنا رہا ہے. تو اگر ہم ایک ایک ملک اگر دیکھ لیں ناظرین تو یہاں پر ایک ایک ملک سے امریکہ کی چھٹی ہو رہی ہے. یعنی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ افریقہ کے ملک جن کو کتنے سالوں سے سال سے یعنی یہ تو 2-3 صدیوں کا معاملہ ہے، 2-3 صدیوں کا معاملہ ہے، ان کو کنٹرول کر رہے تھے، تو آج ان کی وہاں سے چھٹی ہو رہی ہے. تو ایک ایک ملک ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے اور جو ہے وہاں پر چائنا، رشیا اور امریکہ آ رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ مالی، برکینا فاسو اور نائجر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر رشین اور چائنیز ٹروپس آ گئے ہیں. ایران کس کا دورہ کر رہا ہے؟ الجیریا کا کر رہا ہے. ابھی نائجیریا سے نکل گیا تو آپ دیکھیں گے رشیا اور چائنا، ایران یہ نائجیریا میں ابھی پہنچ رہے ہوں گے. ساؤتھ افریقہ آپ کو پتا ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، کس طرح اس نے اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لیا ہوا ہے. صومالیہ میں کون آ کر بیٹھ گیا، ترکی میں، سوڈان میں، آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں
افریقہ بہت امپورٹنٹ ہے، بر اعظم افریقہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پر وسائل لوٹے جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں کے جو انفلوئنس ہے اس کو یہاں دنیا کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، پھر یہاں کی جو مین پاور ہے اس کو ابھی یہ استعمال، مثال سب سے اس کی تازہ مثال مڈل ایسٹ کی ہے، ابھی یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ شروع ہوئی ہے تو افریقہ میں یہ جہاں جہاں پر یہ سارے ملکوں میں امریکہ بیٹھا ہوا تھا تو یہاں کی جو مین پاور ہے اس کو غزہ میں استعمال کیا جا رہا تھا، اچھا اس کو یمن کے خلاف استعمال کیا جانا تھا، لیکن اب دیکھیں یہ کتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے، یعنی پچھلے 2 مہینوں میں کوئی 6 ملکوں سے 6 بڑے، الجیریا اتنی بڑی، سب سے بڑی وہ اس طرف کی گریٹ پاور ہے بھائی، بحیرہ روم کے ساتھ ہے، سامنے اس کو یورپ ہے، اتنی بڑی امپورٹنٹ اس کی لوکیشن ہے، تو کم سے کم 6 ملکوں نے تو چھٹی کروائی ہے کہ نکلو یہاں سے، یہ آپ اندازہ لگائیے اتنی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے، اور وہاں پر کون آ رہا ہے؟ چین اور روس آ رہا ہے، تو وہ ان کی مین پاور کو، ان کے ریسورسز کو استعمال کر رہے تھے ادھر مڈل ایسٹ میں، تو اب وہ والی جو ساری پاور ہے وہ ان کی جاتی رہی ہے۔ اچھا اب ذرا آپ کو کریبین سی میں لیے چلتے ہیں، یعنی امریکہ کے ساتھ، یہ کریبین سی میں ہیتی کا واقعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہیتی میں جو امریکی حمایتی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں کریبین سی امریکہ کے دروازے پر ہے، تو ہیتی میں امریکی جو حمایت یافتہ حکومت تھی اس کا تختہ الٹ گیا، اچھا اب وہ تختہ تو الٹ گیا، اب اس پر تازہ ترین خبر کیا سامنے آئی؟ تازہ ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ویگنر گروپ نے وہ حکومت گرائی ہے، ٹھیک ہے، ویگنر گروپ جو رشیا کا ایک سب سے تگڑا گروپ ہے، جو شام میں بھی ہے، جو لیبنن کو اسلحہ پہنچا رہا ہے، جو حماس کو پہنچا رہا ہے، جو یمن کو پہنچا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویگنر گروپ نے ہیتی میں حکومت گرائی ہے، اور ہیتی میں جو نئی طاقت وہاں پر سامنے آئی ہے، یعنی ابھی تو حکومت بننی ہے، یہ وہ جو نئی طاقت بزور بازو ہی آئی ہے نا، وہاں پر گینگز نے آ کر قبضہ کر لیا ہے، تو اب وہ جو نئی طاقت سامنے آئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو نہیں مانتے، ویسٹرن نظام کو نہیں مانتے، یہ جو بھی ہے ان کا وہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نیا نظام لے کر آئیں گے، تو وہ 2 ہی نظام ہے دنیا میں، ایک ویسٹرن ہے اور ایک رشیا چائنا کا نظام یا اس سے کو ملتا جلتا، تو وہ کہہ رہے ہیں ویسٹرن کے ساتھ ہم نہیں ہیں، امریکہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے ایک اتنی امپورٹنٹ جگہ، اور وہاں پر امریکی حمایت یافتہ حکومت کو گرا دیا گیا، ان کے وزیر اعظم کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور اب جو نئی حکومت آئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم تو ان کے نظام کو نہیں مانتے ہیں، نیا نظام لائیں گے، پتہ ہی چلا جی یہ تو ویگنر نے حکومت گرا دیا۔ پھر ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، جس طرح سے وینزویلا ہے، جس طرح وہ اوپر کیوبا ہے، مطلب ان کے دروازے پر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایفیکٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں ہیجمنی کیا ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ کیا ہوتی نظام ہے، سلطنت کیا ہوتی ہے، ایک ایک ریجن ہی کاؤنٹ کرتا ہے نا، ایک ایک ریجن میں آپ کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ایک ریجن میں آپ کا کنٹرول ہے، یہی تو آپ کی ساری ہیجمنی ہے۔ جب آپ کی فورسز کو، جب آپ کی حمایت یافتہ حکومتوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا تو ہیجمنی وہیں غرق ہو گئی نا۔ تو ایک ایک ریجن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کس طرح سے کنٹرول ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ تو جب یہ کمزور ہو رہا ہے ایک ایک جگہ سے امریکہ، تو بھائی امریکہ کمزور ہو رہا ہے تو مثال کے طور پہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اسرائیل کمزور ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو روایات میں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ شیطانی ریاست کے پیچھے جو حمایتی ہوگا جب وہ گرے گا تو یہ شیطانی ریاست بھی گر جائے گی۔ یہ تو آپ اس کو کامنلی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی جو سپورٹر ہوتا ہے جب وہ سپورٹر گرتا ہے تو آگے اس کا فرنٹ مین بھی گر جاتا ہے، تو فرنٹ مین اسرائیل ہے، تو امریکہ جگہ جگہ سے کمزور ہو رہا ہے، جس کا ڈائریکٹ جو آ رہا ہے نا امپیکٹ آ رہا ہے وہ اسرائیل۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں کہ پینٹاگن نے کہا جی ہمارے پاس اسلحے کا سٹاک ختم ہو گیا ہے، تو اسلحے کا سٹاک ختم ہوا ہے تو ڈائریکٹ اسرائیل پر امپیکٹ ہوا نا، اس کے بعد ملٹری ایڈ ڈیلے ہوئی نا، پھر جو افریقہ سے ہم مین پاور غزہ میں استعمال کر رہے تھے وہ نہیں کر سکیں گے نا، جو یہاں سے مین پاور یمن کے خلاف استعمال کر رہے تھے وہ نہیں کر سکیں گے نا، تو امپیکٹ ہوا نا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا اب اگلی بات ذرا سن لیجئے، یہ میں نے ایک ساری آپ کو پہلے ایک تفصیل بتائی ہے، اب ذرا اگلی اس سے سب سے اگلی بات سن لیجئے، اس پوری ریالٹی اب بدلنے کس طرح سے جا رہی ہے۔ پیوٹن کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے ہے۔ پیوٹن کیا کہہ رہا ہے؟ If oil producers in major Arab countries to stop using the dollar, it will be the end of the US dollar۔ پیوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عرب ملک ہیں اگر یہ ڈالر میں تیل بیچنا شروع کر دیں تو ڈالر کا اینڈ ہو جائے گا۔ ڈالر کا اینڈ سے مراد ہے کہ امریکی کے ہیجمنی کا مکمل اختتام۔ ڈالر ہی ہے نا، ڈالر کے ذریعے سارے بھائی تیل ان کا بیچنا آپ نے ڈالر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ دنیا بھر میں ریجن میں ان کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، اور اس میں جو سینٹر آف گریوٹی ہے، جو سب سے سینٹر ہے اس ساری جنگ کا، اس ساری بیٹل کا، دنیا کی اقتدار کا، ایک نئی ریالٹی کا، وہ مڈل ایسٹ ہے، اور مڈل ایسٹ میں یہ ڈالر والا اور تیل والا معاملہ ہے۔ اچھا
اب ذرا سنیے، اس سے پہلے معمر قذافی نے پیٹرو ڈالر ٹائپ کی کوئی کرنسی لانا چاہیے کہ ڈالر میں ان کو نہیں تیل دیں گے. معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا؟ کنگ سلمان نے 1973 کی جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل کی، اس میں آئل امبارگو لگایا، یعنی آئل پر پابندی لگائی. تو ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ کنگ سلمان کے ساتھ کیا کیا اسرائیل نے اور امریکہ نے. اچھا، اسی کے ساتھ صدام حسین نے تیل روکنے کی کوشش کی تو صدام حسین کا کیا حشر کیا گیا. اچھا، تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بھائی اگر آج بھی کوئی عرب ملک کھڑا ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم جناب جس طرح پیوٹن کہہ رہا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، تو ان کو امریکہ سے بچانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. دیکھیں، اگر مثال کے طور پر صدام حسین کھڑا ہوا یا دوسرا تیسرا کھڑا ہوا تو امریکہ نے ان کو گرا دیا نا، ان کا فیصلہ لاگو نہیں ہو سکا. تو اگر آج ہم نے فیصلہ یہ لاگو کرنا ہے کہ ہم نے ڈالر میں نہیں کرنی، تو سیکیورٹی تو کسی کو دینی پڑے گی، امریکہ سے کسی بچانا تو پڑے گا کہ امریکہ پھر ان کا وہی اثر کر دے. تو اس کے لیے یہ روس اور چین اور ایران یہ سارے مل کر یہ اب کر رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے کہ یعنی یہ کھڑے بھی ہو جائے امریکہ کے لیے لیکن امریکہ ان کو نقصان بھی نہ پہنچا سکے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے بشار الاسد، جس کو کہا گیا کہ 24 گھنٹوں میں بوریا بستر گولر نکلو یہاں سے، لیکن بشار الاسد ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ بات سمجھ لیں کہ اگر پیوٹن، اگر یہ چائنا، اگر یہ سارا کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے مڈل ایسٹ کی یہ جنگ جیتنا بہت ضروری ہے. عربوں کو یہ سیکیورٹی دینا بہت ضروری ہے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم تمہیں بچانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آپ دیکھیے دہائیوں کے بعد چائنا نے پہلی بار جو ہے اپنا مستقل اسپیشل مندوب جو ہے، اسپیشل ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے لیے تعینات کیا ہے. اس سے پہلے دنیا میں صرف امریکہ ہے جو مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو بھیجتا ہے، اب چائنا نے بھیج دیا ہے. تو وہ یہ سارا کچھ کر کے، اور اس میں یہ جنگ جیتنا چاہ رہے ہیں وہ ہر صورت میں کہ یہ جنگ جیتیں گے اور امریکہ کی جو فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اسرائیل وہ ہارے گا. تو یہاں پر دیکھیں مڈل ایسٹ کو کس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو چائنا، رشیا اور ایران یہ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ والی جنگ جب ہم جیت جائیں گے تو پھر امریکہ بھی یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوگا. یہ سیکیورٹی بھی ہو جائے گی کہ اگر ڈالر میں تیل نہیں بیچنا تو تمہیں وہ ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے، مطلب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں یمن نے بہت بڑا کردار ادا کیا. یعنی یہ جو سارا ایک پلان ہے نا، یہ سارا اقتدار بدلنے والا، اب اس میں سب سے بڑا کردار ایک یمن نے جو ہے وہ ادا کیا. تو یمن کا ایک نئی پاور بن کر ابھرنا، ایک میجر پاور بن کر ابھرنا، اس نے امریکہ کو یہاں سے نکالنے میں یا امریکی ہیجمنی کے خاتمے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. دیکھیں اس جنگ کے بعد مڈل ایسٹ میں کیا تبدیلی آئی ہے ابھی تک اگر ہم دیکھیں، سعودی عرب بھی وہی ہے، یو اے ای بھی وہی ہے، شام بھی وہی ہے، عراق بھی وہی ہے. وہ تو کوئی مطلب تبدیلی نہیں نا. تبدیلی کہاں آئی ہے؟ یمن میں آئی ہے. عمان بھی وہی ہے، یمن میں تبدیلی آئی ہے. یمن کہیں نہیں تھا اور وہ اب بڑی پاور بن کر اوپر کا سامنے آ گیا ہے. تو اب کیا ہے؟ سب سے بہترین کردار امریکہ یمن کا یہاں سے پیچھے بھی ہٹتا ہے، یعنی ادھر جنگ بندی ہو جاتی ہے، امریکہ اپنی فوجیں لے کر یہاں سے ریڈ سی سے نکل جاتا ہے، تو بھی تو اس کا فیلئر ہوگا. اور اس کا آؤٹ فال یمن آئسولیٹ ہے کہ شام اور عراق سے بھی اس کو فوجیں نکالنا پڑے گی. اچھا، اگر وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بھئی اب تو ہم ڈنڈا چلانا پڑے گا، یمن یہ جو اتنی بڑی پاور بن کر ابھرا ہے اس کو ذرا عقل سکھانی پڑے گی، تو بات یہ ہے کہ کیا وہ اس کو عقل سکھا سکتا ہے؟ کیا وہ یمن کو ہرا سکتا ہے؟ تو اگر آگے بڑھتا ہے تو بھی اس کو شکست نظر آ رہی ہے، اور اگر پیچھے ہٹتا ہے یمن تو بھی شکست نظر آ رہی ہے. تو یمن نے ایک ایسا اس کو جکڑا ہے، ایسا دبوچا ہے کہ اس چیز نے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر دیا اور بہت ہوپ دلا دی ہے امریکی ہیجمنی کے خاتمے کے حوالے سے. اور یمن کا اس طرح سے ٹکر دینے کے حوالے سے جو مشرقی طاقتیں ہیں یا پھر افریقن کنٹریز ہیں جو ٹوٹلی اینٹی ویسٹ ہیں، جو ٹوٹلی اینٹی امریکن ہیں، بھائی صدیوں سے تو انہوں نے امریکن اور ویسٹ کی غلامی ہی برداشت کی ہے نا، تو وہ تو ٹوٹلی اینٹی ویسٹ اور اینٹی امریکن ہے. تو ان کو بھی سمجھ آئی ہے کہ بھائی یہاں پر اگر اس کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ یہ یمن ٹکر دے سکتا ہے. تو یمن کو ہم نے پوری سپورٹ کرنی ہے. دیکھیں ان کو ایک پارٹی مل گئی نا، ایک ملک مل گیا کہ بھائی جو ٹکر دے سکتا ہے. تو اس لیے وہ مشرقی طاقتیں، وہ افریقن طاقتیں جو اینٹی ویسٹ ہیں، جو اینٹی امریکن ہیں، وہ پوری طرح سے اب یمن کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں. اچھا، یمن نے تو پورے سمندر میں کنٹرول کیا. امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں بڑے کینوس پر آپ کو ساری پاسبلٹیز اور ساری ریالٹیز دکھانے کی آج کوشش کر رہا ہوں. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ امریکہ اب یہاں پر کنفیوز ہے، اور اس کی کنفیوژن یہاں پر نظر بھی آ رہی ہے کہ ایک دن وہ کچھ کہتا ہے، دوسرے دن کچھ کہتا ہے. وہ کنفیوژن ناظرین یہ ہے کہ بھائی اگر یہ جنگ ابھی رکتی ہے تو وہ اسرائیل کی ہار ہوئی
اور ابھی اگر جنگ مذاکرات کے ذریعے رکتی ہے یا جیسے بھی رکتی ہے تو اس کو فی الفور 2 ریاستیں قائم کرنا پڑیں گی. آزادی فلسطین تو اب ٹالی نہیں جا سکتی, تو آزادی فلسطین کرنی پڑے گی. اچھا, اگر آزادی فلسطین وہ کرتا ہے تو اسرائیل مزید کمزور ہو جائے گا. کمزور ہوگا نا بھائی, جو علاقہ ان کے پاس تھا وہ نہیں رہے گا, ادھر گولان ہائٹس بھی چلی جائیں گی, لیبنان والا بھی, پھر نئی فلسطینی ریاست, ایک پوری ریاست, ان کی آرمی, ان کے معاملات, تو اسرائیل یہاں پر کمزور ہوگا. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اس نئی ریالٹی میں جب روس اور چین اور ایران وہ اتنا بڑا وہ مطلب ایک اقتدار کی بات چل پڑی ہے, دنیا میں ہیجمنی کی بات چل پڑی ہے, تو ان کو تو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سٹرونگ اسرائیل کی ضرورت ہے, ایک گریٹر اسرائیل کی ضرورت ہے. بھائی جتنا اسرائیل یہاں پر مضبوط ہوگا اس کے ذریعے یہ روس, چین اور ایران کے سارے پلانز فیل ہوں گے نا. تو ان کے لیے ایک یہ بھی مطلب ہے کہ بھائی ہمیں تو اگر ہم ان کے سارے پلانز کو ناکام بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم نے یمن کے پلانز کو ناکام کرنا ہے, یمن کو ٹکر دینی ہے, باقی روس, چین اور ایران کو یہاں پر ٹکر دینی ہے, روس آپ دیکھیں شام میں کیا کچھ کر رہا ہے, لیبنان میں کیا کچھ کر رہا ہے, تو ان کو ہرانے کے لیے ہمیں ایک مضبوط اسرائیل کی ضرورت ہے, ایک کمزور اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا اگر آپ جنگ بڑھاتے رہتے ہیں تو کیا اسرائیل بچ پائے گا؟ ٹھیک ہے, کیا اسرائیل کو پھر 1 انچ بھی ملے گا؟ چلے جنگ روکنے کی صورت میں چلو کچھ تو ملے گا نا. اگر جنگ بڑھاتے رہتے ہیں اور گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا اسرائیل جیت پائے گا؟ تو یہ بھی یہاں پر بھی امریکہ اس وقت پھنسا ہوا ہے. اس لیے کبھی وہ کہتا ہے جنگ بند کروا رہے ہیں, کبھی نہیں جو ہو رہی, کبھی فوجی بھیج رہے ہیں جناب, تو اسلحہ بھیج رہے ہیں فلانا, تو اس لیے وہ کنفیوز ہے. اب یہاں پر اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دراصل کریں کیا, مطلب وہ ایسے دلدل میں پھنسے ہیں کہ وہ کنفیوز ہے. پھر ناظرین کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ جو ساری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے, اور میں کہتا ہوں کوئی ہنگامہ مچا ہوا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے اگر میں الیکٹڈ نہیں ہوا تو بلڈ بات ہوگا, there will be a blood bath in the country if I am not elected. تو اب وہاں پر جناب وہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں سیول وار کی, کہ مطلب ٹرمپ امریکی صدر صاحب کا اور موجودہ کینڈیڈیٹ, اچھا یہ ابھی آغاز ہے, پریزیڈنشل جو کیمپین ہے اس کا آغاز ہے, اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے اگر میں الیکٹڈ نہیں ہوا تو یہاں پر بلڈ بات ہوگا. تو مجھے بتائیے پیوٹن, روس جو زیادہ مستحکم, جو زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آ رہا ہے, امریکی لیڈرشپ کا یہ حال ہوا پڑا ہے. بائیڈن آپ کو پتا ہے وہ کیا ڈیلیور کر سکا ہے 4 سالوں میں؟ یوکرین کی جنگ وہ ہارا, مڈل ایسٹ کی جنگ وہ ہار رہا ہے, افریقہ میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ساؤتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, کریبین سی میں کیا ہو رہا ہے, ایشیا میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ کچھ نہیں کر سکا. ٹرمپ یہ یہاں سے آغاز کر رہا ہے کہ جناب یہاں پر بڑا, تو ان کے اندر اتنا بڑا ایک طوفان آ گیا, یعنی اندر سے وہ کمزور ہو رہے ہیں, باہر سے ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اندر سے ان کی لیڈرشپ ان کے پاس نہیں ہے. اور یہاں پر چین اور روس, ایران ایک پاورفل لیڈرشپ کے ساتھ زیادہ مستحکم ہو کر نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ڈائریکٹلی جو ہے نا افیکٹ کر رہی ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو, کہ ساری مدد ہی امریکہ کے اوپر ہے نا, تو امریکہ کے اندر یہ حالت ہوئی پڑی ہے. تو یہ ناظرین اس وقت کی صورتحال ہے, اور میں نے آپ کو پورے بڑے کینوس کے اوپر آپ کو دکھایا ہے کہ بھائی یہ اسرائیل اور امریکہ گریجولی جو ہے وہ یہ جنگ ہار رہے ہیں. فلسطین اور اس کے اتحادی, مطلب رشیا نے پوری پوزیشن لی ہوئی ہے, چائنا نے پوری پوزیشن لی ہوئی ہے, اور ایران تو پوری جنگ کو لیڈ کر رہا ہے, تو وہ زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر فلسطین غلامی میں رہا ہے یا فلسطین کا قبضہ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ فلسطین کے ساتھ ہی کوئی نہیں تھا, اور ویسٹ کی ہیجمنی کی وجہ سے اسرائیل قائم رہا ہے. دیکھیں قبضہ جو ہوتا ہے نا اس کو قائم رکھنے کے اور طریقے ہوتے ہیں, تو وہ ایک ہیجمنی کی وجہ سے یہ قبضہ قائم رہا ہے. اب جب وہ ہیجمنی کا اختتام ہو جا رہا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل قائم رہ سکے. اور آخر میں اگر میں انالیسز ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھوں تو دیکھیں ایک بات, جو یہ ظلم ہوا ہے, جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں, جو یمن پاورفل ہو کر سامنے آیا, جو لیبنان, یہ سارا جو واقعات اب ہوئے ہیں جو 7 اکتوبر سے پہلے ایسا نہیں تھا, ایک چیز بڑی ناظرین کلیئر ہو کر سامنے آئی, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 ریاستیں نہیں بن سکتی. یہ بڑی خطرناک ریالٹی پیدا ہوئی ہے, یہ بات ذہن میں رکھے کہ 2 ریاستیں یہاں پر نہیں بن سکتی. تو اگر 2 ریاستیں نہیں بن سکتی تو 1 ریاست بنے گی. اچھا 1 ریاست, کیا اسرائیل فلسطین کو ختم کر سکتا ہے؟ فلسطین کو ختم کرنے کے لیے جائے گا تو 7, 8, 10 ملکوں سے اس کو لڑنا پڑے گا, تو اسرائیل تو فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا. تو پھر جو ریالٹی نظر آ رہی ہے تو پھر فلسطین اسرائیل کو ختم کرے گا, تو وہ بھی کوئی آسان معاملہ تو نہیں. اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے, یہ بھی تو ریالٹی ہے نا بھائی, کہ بھائی جب آخر میں اختتام آئے گا, اگر اسرائیل بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے تو کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم استعمال کرے گا؟ تو یہ آخری وہ جو ایٹم بم والا معاملہ نہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ 2 ریاستیں نہیں بن رہی.
اچھا جی، اسرائیل تو فلسطین کو نہیں ہرا سکتا اس نئی ریالٹی کے ساتھ، فلسطین اسرائیل کو ہرا سکتا ہے اس نئی ریالٹی کے ساتھ، لیکن اس ایٹم بم کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو انتہا پسند ہے، مطلب وہ ایٹم بم، یہ اس کی پوری پاسبلٹی ہے کہ وہ ایٹم بم استعمال کریں گے، تو پھر شاید اس ایک روایت سے ہم اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ بھی اس کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو جو آتا ہے نا کہ عالم انسانی کے ایک سب سے عظیم لڑائی ہو گئی، یہ روایات میں ملتا ہے۔ تو ادھر جیسے پیوٹن کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ادھر یہ صورتحال ہمیں ایک نیوکلیر جنگ کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہ اسرائیل والا معاملہ۔ تو شاید یہ پھر ہم اسی عظیم جو عالم انسانی کی جنگ ہے، شاید ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس وقت کے حقائق ہیں، اور دنیا پوری ایک تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور حالات ہر طرف ہمیں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایکسٹریمزم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریمزم ہر طرف ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وائلنس ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جنگیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت، اللہ حافظ دوستو، یہ تھی فلسطین اور اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال۔ دوستو، ایسی آنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی آراء سے ضرور ہمیں بتائیں، کمنٹ میں بتائیں ہمیں اپنی آراء سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔